ایک اہم بات یہ یاد رکھیے، جب ہمارا اسلام خاص اس دن میں، جس دن کسی مذہبی تہوار کو منایا جا رہا ہو غیر مسلموں کے، اس تہوار کے دن مفتیان کرام نے لکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اس دن مسلمانوں کو یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں محفل سجا لیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی اس دن کوشش کرے کہ اس دن اپنے گھر میں بھی ذکر کی محفل نہ سجائے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں آئے کہ یہ اس دن کی تعظیم میں محفل سجی۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے، اس مماثلت سے بچنے کے لیے اس دن میں اپنے گھر میں محفل ذکر سجانے سے جب منع کیا گیا، تو جو ان کے گھروں میں جا کر کیک کھاتے ہیں، جو ان کے گھروں میں جا کر یہ معاملہ کرتے ہیں، اسلام بڑا ہی پیارا مذہب ہے، اس نے ہر مذہب کے رہنے والوں کو اقلیت کے حقوق دیے، رائٹ آف مائنورٹی ہر کسی کو ملے ہیں۔ اور خدا کی قسم جو بہیو اور جو سلوک مسلمان ان اقلیتوں سے کرتے ہیں، دنیا کا کوئی مذہب جہاں مسلمان بحیثیت اقلیت ہو ایسا احترام مسلمان کا نہیں کرتا جتنا احترام اور سلوک مسلمان کسی غیر مسلم سے کرتا ہے۔ عام موقع ہو، عام طور پر گلی محلوں میں ہم رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، کرسچن فیملی بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، عام دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین بھی ہوتا ہے، شریعت نے نہیں منع کیا۔ عام دنوں میں رواداری کے جتنے معاملات ہیں وہ کیجیے، لیکن خاص جب ان کا مذہبی تہوار ہو، اس تہوار میں بورڈ لگا دینا کہ ہم کرسمس مبارک کہتے ہیں، ہم کیک کاٹنے کی شرکت کرتے ہیں اور ہم اس طرح کی مماثلت کرتے ہیں، تو ایسا کرنا بعض صورتوں میں کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، ان جیسا حلیہ یا ان جیسا انداز بنایا، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے، اور قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی گروہ میں ہوگا۔ اس لیے ممانعت کر دی، قدغن لگا دی۔ نہیں، ایسا کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ ہم اس دن میں ان کے ساتھ میل جول اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے، جتنے اولیاء تشریف لائے، جتنے اصحاب تشریف لائے، جس نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا ہے، کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کوئی ولی یا کوئی نبی کسی شراب خانے میں گیا ہو اور جا کر کہے میں شراب پیتا ہوں اور بعد میں کہے میں تبلیغ کرتا ہوں۔ کسی نبی نے ایسا نہیں کیا کہ کسی مذہب کے پاس جائے اور ان کے مذہب کے اشعار، شعار اور علامات استعمال کرے۔ مثلا آج کا کوئی بندہ جو خود غرض، دنیا دار، دنیا پرست، ظاہری طور پر علماء دکھنے والے لوگ، بظاہر مفاد پرست، دولت کی خاطر اگر وہ اس مجلس میں چلے بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی مبلغ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کسی ہندو کے پاس گیا ہو اور اس نے ماتھے پر کلک لگائی ہو، ٹکا لگایا ہو، گلے میں زنار باندھا ہو اور بعد میں کہے کہ میں تمہاری تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور بعض لوگ وہ بھی اس مجلس میں جاتے ہیں جو میلاد مصطفیٰ کو شرک کہتے ہیں، جو میلاد مصطفیٰ کو بدعت کہتے ہیں، وہ بھی ان کی اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں، حالانکہ خاص مذہبی تہوار میں ان کی شرکت کرنا ناجائز ہے، حرام اور گناہ ہے۔ بلکہ ایسی جگہوں کے بارے میں جہاں کفار کے معبد ہوں، عبادت کی جگہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی جگہوں سے فوراً نکل جاؤ، بھاگ کے نکل جاؤ۔ ان معبد جگہوں سے، یعنی جہاں ان کے عبادت خانے ہیں، ان معبدوں سے جلدی سے نکل جاؤ کہ وہ اللہ کی لعنت کے ٹھکانے ہیں۔ آپ خود خیال کیجئے نا کہ جس نبی نے ساری زندگی مصطفیٰ کے چرچے سنائے ہوں، اس کی امت اسی نبی کی تعلیم کے خلاف ہو جائے، اسی نبی کے نظریات کو بھول جائے اور اسی نبی کے نظریات کے خلاف نظریات رکھ لے، اور ہم سچا دین ہو کر، مبارک دین لے کر، اسلام جیسی پرسنالٹی لے کر ہم جناب والا ان کے سامنے جھکتے پھرے، ان کو مبارکیں دیتے پھرے، ایسا جائز نہیں ہے۔ اسلام دین کے غلبے کے لیے آیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے ہر دین پر یہ غالب رہے، باقی سارے اس کے سامنے مغلوب رہے۔ یہی ہے اصل میں مقصد۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں لوگوں کی نسبت، فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد
حضور علیہ السلام کی آمد تک درمیان میں کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ اس لیے بھی حضور علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہے، اس حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں، اس وجہ سے بھی قریب ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب جب قرب قیامت واپس آئیں گے، اپنی تبلیغ کرنے نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا بلند کرنے آئیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں عیسیٰ کے زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔